السلام علیکم مطیولہ جان، ایم جے ٹی وی۔ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں نیشنل بینک آف پاکستان کے تقریباً 11,500 پینشنرز، ریٹائرڈ ملازمین انصاف کے طلبگار ہیں۔ پچھلے 6 سال سے سپریم کورٹ نے جو ان کے حق میں ایک فیصلہ دے رکھا ہے، سپریم کورٹ خود ہی اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہے اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل بھی نہیں کیا، سسپینڈ بھی نہیں کیا، جبکہ جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا پچھلے 6 سال سے، بلکہ اس فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ نظر ثانی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ججز فیصلہ دیتے ہیں وہی ججز ایک بار پھر غور کرتے ہیں۔ تو پچھلے 6 سال سے تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے تقریباً 11,500 ملازمین جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے 1999 میں پینشن کا جو ریٹ ہے وہ 70% سے کم کر کے 33% کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب احتجاج کیا پینشنرز نے تو نیشنل بینک آف پاکستان بار بار یقین دہانیاں کراتا رہا، مگر 2010 میں واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ پینشن کا ریٹ 33% ہی رہے گا اور اس کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو اس حوالے سے ضرور ان کی پینشن 50% کی گئی تھی، مگر اب پچھلے 6 سال سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا تھا کہ ان کے پینشنرز کے حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان ان کی پینشن کو ریٹ میں اضافہ کرے، اس کو بحال کریں، اس پہ خود سپریم کورٹ نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کرا سکی بلکہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہی ہے۔ پچھلی سماعت پہ ایک سینئر وکیل، بہت معمر وکیل ہیں، ایڈوکیٹ خالد انور، انہوں نے اپنی علالت کے باعث نیشنل بینک کی طرف سے پیش ہونے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، اور یہ معذوری بھی کئی سال بعد جب یہ کیس لگا سپریم کورٹ میں تو اس وقت منظر عام پہ آئی، اور اب 1 مہینے بعد جب نئے وکیل سامنے آئے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان، تو 1 مہینے بعد انہوں نے بھی آ کے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا کہ جناب میں تو ابھی آیا ہوں، فائلوں کا ایک انبار ہے، میں نے دیکھی نہیں ہیں، تو اس لیے مجھے مزید ٹائم دیا جائے۔ تو آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے، انہوں نے سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم نیشنل بینک کے ان پینشنرز کے ساتھ کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور پچھلے 6 سال سے سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرا سکی، اور پھر اگر نظر ثانی کی درخواست نیشنل بینک نے دے رکھی تھی تو پھر اس نظر ثانی کی درخواست کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، جی آپ اپنا تعارف کرائیں گے؟ میرا نام افتخار رسول انجم ہے۔ میں نیشنل بینک سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوا 2005 میں۔ 1999 میں جو ریٹ کا فرق پڑا، اس کے بعد جب ہم بینک وعدہ کرتا رہا کہ ہم آپ کا پینشن فارمولا ریوائز کر دیں گے، لیکن 2010 میں جا کے تو انہوں نے ہمیں انکار کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ لوگوں کو 33% سے زیادہ ریوائز نہیں کریں گے، آپ اسی پینشن پہ اسی فارمولے پہ رہیں گے۔ اس کے لیے ہم 2010 میں جب بینک نے یہ انکار کر دیا تو اس کے بعد 2010 میں ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں سنگل بینچ نے 2010 میں ہم ہائی کورٹ میں گئے، جنوری 2015 میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا سنگل بینچ سے۔ جنوری 2016 میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد بینک ڈویژن بینچ میں اپیل میں چلا گیا، آئی سی اے میں چلا گیا۔ آئی سی اے کے فیصلہ بھی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو گیا، اور اس کے بعد بینک اپیل میں سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ مارچ 2017 میں بینک اپیل میں سپریم کورٹ میں آیا۔ 25/9/2017 کو 3 ججز کے بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد بینک نے نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی۔ 13 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، جس میں سے 6 سال سے نظر ثانی کی درخواست جمع ہوئی ہے بینک کی۔ اس میں ثاقب نثار صاحب جج تھے،
چیف جسٹس سے ان کے زمانے میں لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ان کی خدمت میں پیش ہوا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے 11,500 پینشنر جو ہیں وہ بیچارے تھوڑی تھوڑی پینشنوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, اور ظلم یہ کیا ہے نیشنل بینک نے کہ اس کے بعد جب ہم عدالت میں گئے 2010 میں, تو اس کے بعد بینک نے ہماری اینول انکریز جو بجٹ انکریز ملتی ہے انفلیشن کے ساتھ کے مطابق ملنی ہوتی ہے وہ بھی روک دی ہے. اور پچھلے 13 سال میں صرف ایک دفعہ ہمیں اینول انکریز 1 سال کی ملی ہے 2017 میں. ادروائز 13 سال میں سے 12 سال میں ہماری پینشن جو مل رہی تھی وہ 2010 میں تقریباً وہ فریز ہو چکی ہے. بینک ہمارے ساتھ ظلم یہ کر رہا ہے, ہمیں سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کورٹ میں گئے ہیں, تو اس کی سزا یہ ہمیں اپنا حق لینے کے لیے گئے ہیں, اس کی سزا ہمیں بینک یہ دے رہا ہے کہ بینک نے ہماری اینول انکریز بھی سالانہ جو بجٹ انکریز ہے وہ بھی روکی ہوئی ہے. تو یہ ابھی آج کیا ہوا اور پچھلی تاریخ پہ کیا ہوا؟ اس پہ یہ ہوا کہ خالد انور صاحب جو تھے 6 سال وہ اسی طرح سے گزارتے رہے, وہ ایڈجرنمنٹس دیتے رہے. کتنی ہیئرنگ ہوئی ہیں 6 سال میں؟ نظر 6 سال میں 3 ہیئرنگ صرف ہوئی ہے, صرف 3 بار کورٹ نے بلایا. 3 بار ہوئی ہے, اور وہ بھی کھوسا صاحب کے زمانے میں انہوں نے ویڈیو لنک پہ اس کی ہمیں اجازت دی. ہماری درخواست پہ انہوں نے ویڈیو لنک پہ یہ کیس جو ہے نا یہ لگوایا, اور 3 ہیئرنگ ہوئی. مقبول باقر صاحب کے زمانے میں اس وقت ہمارے جو سینئر جج تھے فیصلہ لکھنے والے اعجاز افضل خان, وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس کے فوراً بعد, فیصلے کے فوراً بعد. اس کے بعد مقبول باقر صاحب جو ہیڈ آف دا بینچ بنے, اور مقبول باقر صاحب نے 3 دفعہ ہیئرنگ کی. تینوں دفعہ ان کی ہیئرنگ کر کے تو تاریخ ڈالتے رہے. اس کے بعد یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آئے, ان کے زمانے میں 1.5 سال میں ایک بھی تاریخ نہیں لگی. تو اچھا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں جو فیصلہ دیا تھا وہ تھا کیا, اور نیشنل بینک نے کیا کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا؟ اس میں سپریم کورٹ نے ہمارے دونوں جو پہلو تھے اس کیس کے, نمبر 1 تو یہ کہ ہمارا جو 70% سے 33% جو کیا تھا, اس میں سپریم کورٹ نے بلکہ ساری کورٹس نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ ان کا 70% کا فارمولا ریسٹور کیا جائے. دوسرا پارٹ جو ہمارا ہے کہ جو پچھلے 13 سال سے بینک ہمیں اینول انکریز ہماری روکی ہوئی ہے اور ہماری پینشن فریز کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں ہمارا اس کا بھی فیصلہ کر دیا کہ ان کو پچھلے جتنے سالوں سے پینشن ان کی فریز کی ہوئی ہے ان کی ساری پینشن ریلیز کی جائے. اس کے مطابق جو گورنمنٹ فارمولے کے مطابق جو بجٹ انکریز گورنمنٹ دیتی ہے ہر سال, اس کے مطابق نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کو بھی اسی حساب سے اینول انکریز جو ہے پچھلے سارے سالوں کی دی ٹھیک ہے, یہ فیصلہ یہ ہمارا فیصلہ. اچھا تو آخری سماعت پہ کیا ہوا تھا اور آج کیا آخری سماعت اس کے بعد یہ ہوئی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے تو اس میں ہمارا کیس جو ہے یہ 15 نومبر کو تاریخ لگی. 15 نومبر کو ہمارے جو بینک کے جو وکیل تھے خالد انور, انہوں نے اپنی درخواست دے دی کہ میں علالت کی وجہ سے اور اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے میں اس کیس کو اب آگے نہیں چلا سکتا. 6 سال تک جو ہے وہ 6 سال بند رہے, جان بوجھ کے 6 سال وہ اس کو لٹکاتے رہے, ایڈجرنمنٹیں لیتے رہے اور لٹکاتے رہے. اور خالد انور کو تاریخیں ملتی رہی جی, ان اور کو صرف 6 سال میں 3 دفعہ سماعت. 6 سال میں صرف 3 دفعہ سماعت ہوئی. تو آج کیا ہوا؟ آج اس کے بعد 15 تاریخ کو جو ہے وہ جب خالد انور نے اپنی وہ درخواست دے دی تو اس کے بعد جج صاحبان نے بینک کے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ نیا وکیل ان کی جگہ پہ کریں, انگیج کریں. اس پہ بینک نے, اور اس کے لیے صرف 2 ویک کا ٹائم دیا گیا, اور اس میں لکھا گیا آرڈر میں کہ دیر ول بی نو فردر ایڈجرنمنٹ. آج کی تاریخ پڑی, اور آج کی تاریخ میں بینک کی طرف سے مخدوم علی خان وکیل پیش ہوئے, اور دوسرے وکیل جو ہے وہ خالد انور صاحب کے بیٹے راشد انور ہیں. انہوں نے درخواست دے دی ایڈجرنمنٹ کی کہ جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں اس لیے ایڈجرنمنٹ. اچھا, باپ بھی ایڈجرنمنٹ لیتا رہا اور اب بیٹا بھی ایڈجرنمنٹ, بیٹے نے بھی ایڈجرنمنٹ دے دی ہے. آج بیٹے نے بھی ایڈجرنمنٹ دی ہے.
بہرحال آج کی ہیئرنگ میں مخدوم علی خان جو وکیل نئے بینک ہے، نیشنل بینک کے نئے وکیل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی بہت زیادہ یہ فائلیں ہیں، میں ان کی اسٹڈی کے لیے مجھے ٹائم چاہیے، لہٰذا مجھے بھی ایڈجرمنٹ دی تو جائے۔ آج ان کو بھی ایڈجرمنٹ دے دی، آج ان کو بھی ایڈجرمنٹ جیسے اعجاز الحسن صاحب نے۔ جی بالکل، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، ہیڈ آف دا بینچ جو ہے۔ تو اب اس کے لیے جو تاریخ ہے وہ ڈالی گئی ہے کہ فکس ڈیٹ نہیں ہے، وہ آفٹر ونٹر ویکیشنز جو ہے۔ لیکن آج بھی جو جسٹس اعجاز الحسن کا 3 رکنی بینچ تھا، اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ عمل تو کرے نا، کیونکہ وہ فیصلہ تو بحال ہے، وہ سسپینڈ تو نہیں ہے۔ نہیں، کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی گئی، حالانکہ اس میں پچھلے 6 سال میں اس پہ کوئی سٹے بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی توہین عدالت کی درخواست نہیں دائر کی؟ جی ہم نے توہین عدالت کی 3 درخواستیں اس وقت ہماری سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی، اور آج بھی لگی ہوئی تھی، آج بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو ان کو بھی نہیں ٹیک اپ کیا؟ ان کو بھی نہیں ٹیک اپ کیا گیا، جبکہ ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ہماری کنٹیمپٹ کی پٹیشن ہے اس کو تو سنا جائے۔ انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ہی سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ اس سارے مقدمے کی وجہ سے کتنا نقصان آپ کا ہوا فائنانشلی؟ ابھی تک کتنے ٹوٹل ڈیوز بنتے ہیں اگر یہ آپ اس وقت نیشنل بینک کے پاس پینشن فنڈ اکاؤنٹ میں ہمارے جو فنڈز ہیں وہ 66 بلین ہیں، 66 ارب روپے 66 ارب روپے ہیں۔ اس 66 ارب کو نیشنل بینک نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس پہ جو 2022 کا جو ریٹرن ملا ہے نیشنل بینک کو وہ 7 ارب روپیہ ہے، جبکہ سال کے دوران پینشنرز کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ صرف 3.2 ارب روپے ہے۔ اور یہ آپ کے ڈیوز اور اگر اس آپ کو کے دیے جاتے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ میں اس کے علاوہ دوسری بات جو کہوں کہ اس میں پچھلے 5 سال میں نیشنل بینک نے تقریباً 255 ارب روپیہ منافع کمایا ہے، 5 سال میں 255 ارب۔ اس میں سے ہمیں نہ تو انہوں نے ہمیں پینشن کی لائبلٹی ادا کی ہے، نہ ہی نیشنل بینک نے اتنا پرافٹ ارن کرنے کے باوجود اس پہ لوگوں کو، شیئر ہولڈرز کو، نہ ہی ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ اب ڈیویڈنڈ والوں کو اسٹیٹ بینک کو انہوں نے لکھا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج کو انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ لائبلٹی ہے ہمارے اگینسٹ، اس لیے ہم لوگوں کو ڈیویڈنڈ نہیں، شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ سے نیشنل بینک کا اس وقت جو شیئر کی قیمت ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے۔ دوسری طرف شیئر ہولڈرز کو ہمیں اس لیے نہیں دے رہے کہ حالانکہ 6 ججز کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 ججوں کا ہے، اس کے باوجود نیشنل بینک اپنی بیلنس شیٹ میں یہ لکھ رہا ہے کہ پرائما فیشائی آور کیس از اسٹرانگ، اس لیے ہم ان کی پروویننگ بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، کتنی لائبلٹی ہے جو یہ لائبلٹی جو ہے یہ جو آپ کی طرف بنتی ہے؟ نیشنل بینک نے جو جمع کروائی ہے، سی ایم داخل کی ہوئی ہے، اس میں 2019 تک ہماری جو ہمیں پیبل لائبلٹی تھی بینک کی وہ 12 ارب روپیہ تھی، 11.8۔ یہ بینک نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے 2019 میں۔ تو جبکہ بینک کے پاس 172.5 ارب روپیہ نیشنل بینک نے پچھلے 5 سالوں میں جو ہے وہ ایکومولیٹڈ پرافٹ پڑا ہوا ہے۔ 66 بلین ہمارے اپنے فنڈ میں ہے، پینشن فنڈ میں بیلنس پڑا ہوا ہے۔ 172.5 بلین نیشنل بینک نے اپنا 5 سال کا پرافٹ ایکومولیٹ کر کے ریزرو میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اب بینک جو ہے دعویٰ کرتا ہے، جس دن پہلے دن ہم عدالت میں گئے تھے اس دن نیشنل بینک نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو ٹوٹل لائبلٹی ہے یہ 30 ارب سے زیادہ ہوگی، حالانکہ اس میں نیشنل بینک نے جو 30 ارب کا جو ایسٹیمیٹ کیا تھا اس میں وہ اگر پورے کے پورے لوگ ریٹائر ہو جائیں تو تب وہ 30 ارب بنتی ہے۔ اور اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ لائبلٹی ہماری جو اب نیشنل بینک جو ہے وہ یہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ لاسٹ جو نیشنل بینک نے لائبلٹی شو کی ہوئی ہے اپنے بیلنس شیٹ میں وہ ہے 89 ارب روپیہ، 89 بلین، جبکہ نیشنل بینک کے پاس 66 بلین پینشن فنڈ کا بیلنس پڑا ہوا ہے اور 172.5 بلین روپے ایکومولیٹڈ پرافٹ ریزرو میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں، کیونکہ یہ قومی بینک ہے،
یہ ہم سب کا بینک ہے، کسی کی ذاتی یہ جاگیر نہیں ہے. بالکل. تو اس بینک کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور بقول بینک کے خود کہ وہ ابھی لائبلٹیز کی وجہ سے اپنی ادائیگیاں بھی نہیں کر پا رہے، شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس کے ان حالات کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نیشنل بینک جو ہے ہمارا قومی جو بینک ہے وہ اس حال تک پہنچ گیا؟ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا جو ایک ہے نا پہلو، کوئی سیاسی پہلو کے نقطہ نظر سے ہم کوئی چیز اس میں میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں یہ بتاؤں کہ اوپر جو کنٹریکچل لوگ اب نیشنل بینک میں بہت سارے جو سینئر پوسٹیں ہیں اس پہ کنٹریکچل لوگ آ گئے ہوئے ہیں. وہ پرافٹ میکسیمم پرافٹ شو کر کے اس کے مطابق ان کو پرافٹ بونس مل جاتا ہے کروڑوں میں. 4-5 کروڑ پرافٹ بونس ملتا ہے. جی، سال کا ایک سال کا پرافٹ بونس 4-5 کروڑ روپیہ ہے. اور آپ کو پینشن دینے کے لیے ہمیں پینشن دینے کے لیے ان کو تکلیف ہے، انہیں تکلیف ہے ہمیں پینشن دینے میں. اور یہ نیشنل بینک میں بھرتیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ان اعلیٰ عہدوں پہ کون بھرتیاں کرتا ہے؟ اس میں نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے جی وہ با اختیار ہے. وہ جو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جی بورڈ سے جو سینئر پوسٹیں ہیں اس میں وہ بورڈ سے اپروول لی جاتی ہے، لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہے. پریزیڈنٹ جس کو جی چاہے. اب پچھلے اس سے پہلے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے، اس سے پہلے جو ایک پریزیڈنٹ تھے وہ انہوں نے یہ جو کوریئر کمپنی ہے اس کا سٹاف وہ اس میں رہے تھے. کوریئر کمپنی کا سٹاف جو ہے نیشنل بینک میں سینئر پوسٹوں پہ بھرتی کرتا ہے، جو نان پروفیشنل. کون تھے؟ نام کیا؟ یہ نہیں عثمانی، عارف عثمانی. عارف عثمانی. اس سے کوریئر کمپنی سے تو اپنے بندے لاگے. یہ کوریئر کمپنی سے انہوں نے اپنے سینکڑوں بندے جو ہیں وہ کوریئر کمپنی سے لا کے نان پروفیشنل بندے وہ نیشنل بینک میں سینئر پوسٹوں پہ بھرتی کرتے. اچھا، اتنی طویل قانونی جدوجہد جو آپ نے کی ہے، اس دوران آپ کے بہت سے ساتھی تو اس دنیا سے بھی چلے گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں اور کیا کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ 6 سال میں تقریباً 1300 بندہ ہمارا جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ان 6 سالوں میں. جی، 6 سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. جی، ریویو کے بعد. اور 1300 بندہ. جی 1300 بندہ. ابھی پرسوں ترسوں ہمارا ناروال کا ایک مینیجر بیچارہ پینشنر تھا، وہ فوت ہوا ہے. تو بہت سارے بندے جو ہیں یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اب ان کی بیویاں ہیں جو پینشن لے رہی ہیں، فیملی پینشن، وہ 5-5 ہزار روپے پینشن. میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جو سعید پریزیڈنٹ تھے، ہم گئے کورٹ میں، ہم نے اپلائی کیا اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس میں کہ جی ہمیں یہ اینول انکریز نہیں دے رہے. یہ 2017 کی بات ہے. اس میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بلایا گیا، ہمیں بھی بلایا گیا. تو اس میں نے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے ایک مثال رکھی. میں نے کہا جی کہ نیشنل بینک کے ایک ہمارے ساتھی وائس پریزیڈنٹ جو 2009 میں ریٹائر ہوئے، اس وقت وہ ٹوٹل سیلری جو ہے وہ جو لے رہے تھے وہ 1,10,000. ان کو یہ جو فارمولہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اس فارمولے کی بنیاد پہ ان کو جو پینشن لگی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ تھی 12,000. 2 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے بیچارے، اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی فیملی پینشن، ان کی بیوہ کو جو پینشن لگی وہ ہے 6,000 مہینے کا 6,000. تو یہ صورتحال ہے ہمارے کہ جو بہت سارے اس میں جو ہیں بیوائیں ہیں، جن کے جو خامند جو تھے پینشنر تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بیوائیں بیچاری 4-5 ہزار روپے پر منتھ پینشن ان کو مل رہی. مدیلہ جان صاحب ایک پوائنٹ ہے. جی جی آپ آگے آ جائیں. 2019 میں جو ریٹائر ہوئے تھے یہاں پہ، میرا نام انصر رضا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو 99 میں لوگ ریٹائر ہوئے ہیں 2029 تک تو وہ 90-91 سال کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو 90% وہ فوت بھی ہو جائیں گے. تو چاہیے تو یہ ہے کہ 2024 آ گیا ہے، 5 سال اور گزار لیے جائیں، 2029 تک 90% لوگ مر جائیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل بھی ہو جائے. میں توہین عدالت نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی پینشن مل رہی ہے نا پرانے لوگوں کو، اس سے تو آلو پیاز بھی نہیں آتے یار. بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا، بہت شکریہ آپ. یہ صرف 11,500 امپلائیز نہیں ہیں، پینشنرز نہیں ہیں، یہ 11,500 خاندان ہیں، اور یہ پاکستانی خاندان ہیں. اور یہ بینک جو ہے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان کا یہ قومی ادارہ ہے. مگر جس انداز سے اس قومی ادارے کو چلایا جا رہا ہے یہ انداز اس سے مختلف نہیں
کہ جس انداز سے ہمارے سپریم کورٹ جیسے آئینی ادارے بھی پچھلے 6 سال میں چلتے رہے ہیں. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو پچھلے 6 سال کے دوران حکومتیں بناتی اور گراتی رہی ہے. کہیں کہیں گھنٹے تک سو موٹو نوٹسز لے کر یہاں پہ وزرائے اعظموں کو نااہل کیا گیا. پاناما کیس جیسے معاملات کو آگے بڑھایا گیا. میڈیا پہ اپنی مشتہری کی گئی اور اپنے آپ کو بہت بڑا منصف ثابت کرنے کی بہت سارے چیف جسٹس صاحبان کوشش کرتے رہے. مگر جیسا کہ آپ نے ابھی سنا پچھلے 6 سال کے دوران جو بھی چیف جسٹس صاحبان آئے ان سے اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ نیشنل بینک کے ان امپلائیز کے حق میں دیا گیا ان کا اپنا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سسپینڈ بھی نہیں، معطل بھی نہیں، فیلڈ میں ہے، اس پہ عمل درآمد ہی کرا لیتے. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو چلی تھی اس ملک میں الیکشن کرانے کے لیے اور ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کے لیے. جب آپ پاکستان کے غریب لوگوں کے حق میں دیے گئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو پھر سیاسی انجینئرنگ کے تحت دیے گئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہونے پہ یہ رونا دھونا کیسا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سر.